سارے مسائل ملکیت اور ہر حق ملکیت سے پہلے اس مالک حقیقی کے حق کو پہچانیے جو واقعاً کائنات کا مالک ہے، جس نے اپنے بندوں کو مالک بنایا ہے، اور جو اس کا کرم ہے، جو اس کی مہربانی ہے، جو اس کا فضل و احسان ہے، تو اس نے ہم کو مالک کہہ دیا، ورنہ ہم کیا ہیں؟ ہم تو خود اپنے مالک بھی نہیں، ہم تو اپنی سانسوں کے مالک نہیں ہیں۔ جس آنکھ میں سانس روکنا چاہے گا تو ایک سانس بھی لے نہیں سکتے ہیں، یہاں سے رخصتی ہو جائیں گے۔ تو جو اتنا کمزور ہو، جو اتنا ناتواں ہو، جو اتنا ضعیف ہو، ایک سانس کا مالک نہ ہو، وہ کہتا ہم 50 ایکڑ زمین کے مالک، اور جو ہم نے اعلان کیا ہم 100 ایکڑ زمین کے مالک ہیں، تو زمین لے کر گھبرائیے نہیں، وقت کا انتظار کیجیے۔ ابھی تو ہم نے اپنے سر پر جگہ دی ہے تو مالک بنے ہو، ابھی تو ہم نے اپنے سر پر جگہ دے دی ہے تو مالک بنے ہو، اور اکڑ کے چل رہے ہو، ذرا میری گودی میں تو آ جاؤ، ذرا میری آگوش میں تو آ جاؤ، تب میں پوچھوں گی مالک کون ہے، تب میں پوچھوں گی صاحب اختیار کون ہے۔ جب میری آگوش میں آ جاؤ گے تو میں تمہیں 30 کے سرما بنا دوں گی، تم تو یہ کہنے کے لیے قابل نہ رہ جاؤ گے کہ میں مالک تھا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ کیا عبرتناک منظر ہے فشار قبر کا، جو روایات میں کہا گیا ہے کہ انسان قبر میں چلا جائے تو قبر میں فشار ہوتا ہے۔ فشار قبر کے معنی کیا ہے؟ یہ قبر کے دونوں حصے آپس میں اس طرح ملتے ہیں کہ انسان کے جسم کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ زمین کوئی مربت کرنے والی نہیں ہے کہ آپ اپنے دور میں رئیس جمہور تھے یا وزیر اعظم، یہ زمین کوئی مربت کرنے والی نہیں ہے آپ بادشاہ وقت تھے یا فقیر محض تھے۔ زمین نے سارے انسانی اجزاء کو اور سارے انسانی حصوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، مٹی کا ڈھیر بنا دیا، اور کوئی مالک کے کہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ کیا جسارت کر رہی ہے؟ تو فقط 2 گز ہے، ہم تو ہزاروں میل کے مالک ہیں، ہزاروں میل مالک کا، زمین کا مالک، اور 2 گز زمین کے سامنے اتنا بے بس ہو جائے، اتنا بے اختیار ہو جائے کہ وہ ریزہ ریزہ بنا دے اور یہ ٹوکنے کے قابل نہ ہو، یہ منع کرنے کے لائق نہ ہو۔ یہ منظر عبرت ہے جو قرآن مجید نے اور دین اسلام نے پیش کیا ہے۔ اپنی اوقات پہچانو، مالک تم نہیں ہو، مالک بے بس نہیں ہوتا، مالک صاحب اختیار ہوتا ہے، اس نے تم کو مالک بنا کے رکھا تھا۔ اگر تم نے مالکیت کی قدر کی ہوتی، توجہ کریں، اگر تم نے مالکیت کی قدر کی ہوتی تو شاید وہ تمہاری مالکیت کو باقی بھی رکھتا۔ سبحان اللہ، میں سبحان نے ایک لفظ کہا آپ نے قدر نہیں کی۔ اگر تم نے مالکیت کی قدر کی ہوتی تو شاید وہ تمہارے اختیارات کو باقی بھی رکھتا۔ تم نے اپنے گھر میں نہیں دیکھا بچے کو باپ لگا کے نہیں مٹھائی، اگر بچے نے عادت سے لے کے کھا لیا تو دوسرے وقت پھر لے آئے گا، اور اگر بچے نے مسل کے نالی میں پھینک دیا تو باپ نے کہا اچھا خیر پھینک دیا، چلو اچھا کیا، اب زندگی بھر کبھی لے کے نہیں جاؤں گا۔ یعنی اگر قدرے نعمت کرو گے تو نعمت کو باقی رکھوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر قدرے نعمت نہیں کرو گے تو نعمت سے محروم کر دوں گا۔ تو ہم میرے جملے کی قیمت پہچانیے گا، خدا نے اس دنیا میں سب کو کسی نہ کسی زمین کا مالک بنایا، ہمیں گھر کا مالک بنایا، آپ کو کھیت کا مالک بنایا، انہیں شہر کا مالک بنایا، انہیں صوبے کا مالک بنایا، انہیں ملک کا مالک بنایا، اور بنا کے آواز دی۔ اگر ملکیت کی قدر کرو گے اور شرافت سے برتاؤ کرو گے تو مرنے کے بعد اس سلسلے کو برقرار رکھوں گا، اور اگر قدر نہ کرو گے تو مرنے کے بعد زمین میں لے جا کے ریزہ ریزہ بنا دوں گا۔ اب روایت کے معنی پہچانیے کہ ہر قبر میں فشار ہوتا ہے مگر زمین نجب و کربلا میں فشار نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل اللہ نے صاحب اختیار بنایا تھا، جب انہوں نے اس ملکیت کی قدر کی ہے، اس ملکیت کا احترام کیا ہے، اور احترام ملکیت کا جس نے دیا ہے اسی کی راہ میں لوٹا دیا جائے۔ یہی
یہی احترام ہے، جس سے دیا ہے اسی کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ جن بندوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا، خدا نے مرنے کے بعد بھی ان کے اختیارات کو برقرار رکھا، ان کے اختیارات کو سلامت رکھا، اور یہ قرآن آواز دے رہا تھا، خبردار میری راہ کے شہیدوں کو مردہ نہ سمجھنا۔ یاد رکھو، جو حیات کا صحیح مصرف نہیں کرتے ان سے زندگی چھین لیا کرتا ہوں، اور جو میری ہی راہ میں قربان کر دیتے انہیں دوبارہ دے دیا کرتا ہوں۔